فرعون کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ یہ وہ بادشاہ تھا جو اپنی طاقت اور شان و شوکت کے ایما پر ظلم کرتا تھا، لیکن فرعون دراصل مصر میں رہنے والے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ یعنی ہم اردو میں اگر بادشاہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی بادشاہ گزرے وہ سب بے شمار ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھروں کے مالک تھے۔ کوئی انہیں ذرا سے بھی تکلیف پہنچائے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا تو وہ اسے مار دیتے تھے۔ ایسے ہی ایک فرعون کی کہانی تاریخ میں بہت مشہور ہے جس نے اپنی بیٹی کے بال بنانے والی عورت کو 4 بچوں کے ساتھ گرم تیل میں ڈال دیا تھا۔ دوستو، آج سے کئی ہزار سال پہلے مصر کا ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ فرعون نہایت ہی بدکار اور ظالم شخص تھا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا سے باز رہنے کو کہا۔ فرعون کے محل میں ایک عورت تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی اور اس خاتون کا نام مشاطہ تھا جو کہ فرعون کی باندی تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت کرنے کے لیے اور اہم کام کاج کے لیے ڈیٹیل کر رکھا تھا۔ یہ کنیز فرعون کی بیٹی زلیخا کے بال بناتی تھی، ان کے بالوں کو سنوارتی تھی اور ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ ایک دن کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو خادمہ نے بے اختیار بسم اللہ کہا، جس پر زلیخا نے کہا یہ تو میرا باپ ہے، جس پر خادمہ مشاطہ نے کہا نہیں، یہ آپ کا باپ نہیں بلکہ میرا اللہ ہے، میرا خدا ہے جس نے آپ کو، ہمیں اور آپ کے بابا کو پیدا کیا۔ جس پر فرعون کی بیٹی نے کہا اگر یہ بات سچ ہے تو میں اپنے بابا کو بتاتی ہوں، جس پر خادمہ نے کہا ہاں بے شک آپ بتا دو انہیں۔ اس کے بعد فرعون کے دربار میں خادمہ کی بچوں سمیت حاضری ہوئی۔ فرعون نے کہا کون ہے تیرا رب، ذرا بتا دو، مجھے بتاؤ ذرا تم نے کیا کہا میری بیٹی سے۔ خادمہ نے اس وقت بھی کہا کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو بھی پیدا کیا ہے، یہ دنیا بھی اسی کے دم سے ہے۔ اس پر فرعون کو بہت غصہ آ گیا اور اس نے کہا میں تجھے تیرے بچوں سمیت گرم تیل میں ڈال دوں گا۔ خادمہ چونکہ مسلمان تھی تو وہ ڈٹی رہی، اس نے کہا بے شک لیکن میرا اللہ میرا خدا ہے۔ یہ سننے کے بعد فرعون نے اپنے محل کے باہر ایک جگہ پر کھلے عام تیل کی بڑی کڑائی رکھوائی جس میں تقریباً 80 کلو تیل خوب گرم آگ پر پکوایا تاکہ خوب کھول جائے تیل۔ جب تیل اچھی طریقے سے گرم ہو گیا تو عورت کے سب سے بڑے بیٹے کو اس میں ڈالا، پھر دوسرے اور پھر تیسرے بیٹے کو اس گرم تیل میں ڈالا۔ اس عورت کا جو چوتھا بیٹا تھا وہ دودھ پیتا بچہ تھا جو اس وقت ماں کی گود میں سینے سے لگایا ہوا تھا اس عورت نے۔ فرعون کے دوسرے خادموں نے بچے کو ماں سے چھینا تو تاریخ بتاتی ہے کہ بچہ قدرتی طور پر بول پڑا کہ ماں تو پریشان نہ ہونا، ہم حق پر ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ماں اور درباری خوب حیران تھے، لیکن ماں کو قدرتی طور پر یہ اطمینان ہو گیا کہ میرا اللہ مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب چوتھے بیٹے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا تو فرعون نے خادمہ سے کہا کہ ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، بتا کیا کہتی ہے، کون ہے تیرا خدا۔ پھر بھی اس نے کہا میرا خدا میرا اللہ ہی ہے، لیکن ساتھ ہی خادمہ نے کہا کہ میری ایک آخری وش، ایک آخری خواہش ہے، مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ تم میری بات مانو گے۔ تو فرعون نے کہا تیرا واقعہ پورا مصر یاد کرے گا، بتا چاہتی کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں سے جدا نہیں ہونا چاہتی ہوں، مرنے کے بعد بھی اپنی بچوں کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہوں، تو مجھے مارنے کے بعد وہاں سامنے ہی میرے بچوں کے ساتھ مجھے دفنا دینا اور میری قبر تیار کر دینا تاکہ میرے بچے اور میں ہم ایک دوسرے سے بچھڑ نہ جائیں۔ فرعون نے بالکل ایسا ہی کیا، پہلے اس کو تیل میں ڈالا اور پھر جب وہ ماں بیٹے خوب جل گئے اس کی راکھ کو ایک قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس جلتے ہوئے تیل میں ڈالنے سے بچا سکتی تھی دوستو، اس کے بدلے اس کی محض زبانی ایک کلمہ کفر ہی تو پڑھنا تھا اس نے، اور بعد میں پھر وہ کلمہ پڑھ لیتی، لیکن جان بچانے کی خاطر بھی وہ یہ کفر نہیں کر سکتی تھی۔ اس خاتون کو فرم بیلیو تھا، مکمل یقین تھا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے رب کے پاس اس سے بھی دینے کو زیادہ ہے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے اور براق
میدان مصر کے قریب پہنچا تو یکا یک جنت کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ میں آئی. فرمایا کہ جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ کیا یہ جنت کی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو یہاں سے بہت فاصلے پر ہے، لیکن یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی عورت مشاطہ کی قبر کی خوشبو ہے جنہیں انہوں نے یہاں پہ دفن کر دیا گیا تھا. اس دن سے لے کر قیامت والے دن تک یہاں سے خوشبو آتی رہے گی. ہم بے شک دوستو ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں بہت آسانی سے یہ دین اور اسلام مل گیا ہے. اس دین کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی جان اور اپنے بچوں کی جانوں کے نذرانے تک پیش کر دیے. جو لوگ اللہ کے پیاروں پر ظلم کرتے ہیں اللہ ان کا خوب بدلہ لیتا ہے. وہ فرعون جس نے اس خاتون اور اس کے بچوں کو جلتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا وہ مرنے کے بعد آج بھی سزا بھگت رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو آج بھی عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے اور اس کی لاش آج بھی دنیا میں موجود ہے جس کے عذاب کو دیکھ کر لوگ توبہ کریں اور عبرتناک عذاب سے ڈریں. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں پر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ بخوبی لیتا ہے. جس طرح آج ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ ہمیں اسلام اور دین بڑی آسانی سے مل گئے. آج آپ فلسطینی لوگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے صرف ان پہ اس لیے عذاب ڈھائے جا رہے ہیں کہ وہ کلمہ گو ہیں. صرف ایک کلمے کی وجہ سے ان پہ عذاب اور ان پہ زمین تنگ کر دی گئی. ان کی پوری غزہ کی پٹی کو ان کے لیے جیل بنا دیا گیا ہے. دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگیں. اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.